بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احسانات کیے ہیں ان میں سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ اپنے رسول، اپنے کلیم، اپنے خلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر انسانوں کے بیچ رحمت للعالمین، خاتم النبیین کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور پھر لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کے بشیر و نذیر کے فریضے کو انجام دینے کی خاطر آپ پر اپنی سب سے افضل کتاب، سب سے جامع کتاب اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں کے مضمون کو سمیٹنے والی لازوال کتاب نازل فرمائی. ایسی کتاب جس کو جتنا غور کیا جائے اتنا زیادہ اس کے اندر ہمیں برکتیں، فضیلتیں، معانی اور ہدایت و ارشاد نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے نور بنایا، راستہ بتانے والا، اسے برکت کا باعث بنایا، اسے ہدایت بنایا. ایک ایک لفظ جو اس قرآن کے نام سے جڑا ہوا ہے یا اس کی صفات بیان کی گئی ہے، اس پر لمبی چوڑی گفتگو اور کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے. ہدایت ہے مطلب قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے. یہ میں نے ایک مثال دی، بات چونکہ بہت ہی مختصر کرنی ہے اس لیے ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک مثال دے کر یہ چاہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رحمت بنایا، جو قرآن سے ہٹے گا رحمت سے محروم رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حق حاصل کرنے، باطل سے بچنے کے لیے دلیل اور حق کا راستہ بنایا، صراط مستقیم بنایا. ہمارے آپ کے درمیان جتنے بھی نزاعات، مسائل اور معاملات پیش آتے ہیں ان تمام کا فیصل اس قرآن اور اس کتاب کو بنایا. اسے ہمارے اور آپ کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نجات کا منہج اور طریقہ بتایا. عقیدہ، عبادات، حقوق، اخلاق، تمام چیزوں کا جامع بنایا. یہ کتنی فضیلت والی چیز ہے، ان ناموں سے بھی ظاہر ہے اور اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں اس کتاب کو نازل کیا بیت آسماء دنیا پر مکمل لوح محفوظ سے، اور پھر وہاں سے رمضان میں اس کے نزول کا آغاز ہوا جو 23 سال تک ہوتا رہا. صرف قرآن ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو دیگر آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا بھی موقع متعین کیا، یعنی ساری کتابیں، صحیفے جو اللہ نے نازل کیے وہ رمضان المبارک میں نازل کیے گئے. اسی کی بنیاد پر اس رمضان المبارک کی ساری فضیلتیں ہیں کہ اس کے داخل ہوتے ہی شیاطین کا قید ہو جانا، جنت کے دروازے کا کھل جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، نیکیوں کے درجات کا بڑھ جانا، اللہ کی رحمت کا عام ہو جانا، حق کا باطل پر غالب آنے کے لیے راستے ہموار ہو جانا، اور دیگر بہت ساری فضیلتیں. پھر اس میں روزے کی فرضیت اور رات میں تراویح کی سنت اور استحباب، جس میں ہم قرآن کو سنتے ہیں. آج پہلی تراویح ہم نے ادا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و احتساب کے ساتھ اسے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان قرآن سے گہرا ربط رکھتا ہے، بلکہ رمضان کی ساری فضیلتیں قرآن کے نزول کی مناسبت سے ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ہے کہ اس امت کی عزت، کرامت، فلاح، سعادت اور ہر معاملے سے کامیاب نکل جانے کی بنیاد قرآن ہے. قرآن جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے لیے راستہ متعین کرتا ہے. زندگی کے تمام مسائل کا حل اور زندگی میں عزت، عظمت رفتہ مسلمان اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کی طرف پلٹیں. اب قرآن کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل سے مدارسہ کرتے تھے. قرآن مجید جتنا نازل ہوا وہ سناتے تھے، حضرت جبرائیل سنتے تھے. تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ چلتا تھا، اور یہ عمل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل گویا ہم اس کو سنت مان کر تراویح میں، قیام اللیل میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں اول لیل میں مشروع فرما دیا امت کی سہولت کے لیے، اس میں ہم اسے سنتے اور سناتے
سننے اور سنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک اہم حق ہے اور اس مہینے کے اعتبار سے اس کا بھرپور رابطہ ہے۔ پھر ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کا صرف پڑھ لینا، سن لینا قرآن کے حق کے لیے کافی ہے؟ حق تلاوت یتلونہ الذین، ابھی آپ نے آیت سنی، الذین اوتوا الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو الکتاب دی گئی ہے وہ کتاب کو اس کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کا حق کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے پڑھ لینا؟ جی نہیں، قرآن کے کئی حقوق ہیں۔ اسے پڑھنا، پھر نمبر 2 اسے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ایک مقصد ہی بتایا، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ بعض آیتوں میں اللہ نے حکم دیا، یہ ہم کو اور آپ کو آرڈر دیا گیا ہے، یہ فرض ہے امت پر کہ قرآن مجید میں تدبر کریں، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ پھر اس تدبر کرنے کے بعد اس کے جو احکامات ہمیں معلوم ہو رہے ہیں، اس کی تعلیمات، ارشادات، ہدایات، عقائد، عبادات، ان پر عمل کریں، اور پھر عمل کے بعد اللہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں کہا گیا اقرا، یعنی پڑھیے۔ جس کو دعوت دینا ہے، جس کو عمل کرنا ہے، جس کو کامیاب ہونا ہے، پہلے پڑھنا ہے۔ دوسری وحی آئی یا ایھا المزمل قم اللیل، اے مزمل آپ رات کو قیام کیجئے، پڑھنے کے بعد عمل کرنا ہے۔ تیسری وحی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب المدثر خطاب کر کے کہا کہ اٹھیے اور ڈرائیے، یعنی دعوت دینا ہے تیسرے مرحلے پر۔ پہلی وحی میں پڑھیے، دوسری وحی میں عمل کیجئے، تیسری وحی میں لوگوں تک پہنچائیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا۔ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف لفظاً تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن کو یوں ہی نہیں سیکھتے تھے، بلکہ اہل علم قرآن، حضرت ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں میں سے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے، اس پر عمل کرتے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ اس کا مطلب قرآن کے حقوق کے اعتبار سے وہ علم اور عمل دونوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ آج کے اس آغاز میں، پہلے درس میں میں نے تمہیدی طور پر یہ باتیں کہنا چاہی، اس بات کو، ذہن کو ہمارے اور آپ کو ہموار کرنے کے لیے کہ جو قرآن ہم سن رہے ہیں اس کے سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے کی بھی ہمیں انتہائی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے رمضان المبارک بطور خاص ایک مناسبت رکھتا ہے۔ عام دنوں میں بھی قرآن کا حق ختم نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں اس سے ہمارا تعلق بڑھ جانا چاہیے۔ اور جب ہم تدبر کی بات کرتے ہیں یا قرآن کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت اور ہمارے ذہن میں آتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو الذکر کے لیے یاد کرنے کے لیے آسان کیا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ذکر مانے نصیحت۔ اہل علم نے کہا کہ یہ جو ہم نے قرآن کو آسان کیا، تو آسان کس معنی میں؟ آسانی کے جو معانی ہو سکتے ہیں وہ سب قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ آسانی ہے تلاوت میں، آسانی اور سہولت ہے یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں، آسانی اور سہولت ہے اس کو سمجھنے میں، آسانی اور سہولت ہے اس کو عملی طور سے نافذ کرنے اور عملاً اختیار کرنے میں۔ لہٰذا اس قرآن کے حق کو میں نے آج کے یہ جو تمہیدی بیان ہے یہ بیان کرنے کی کوشش کی، اصل گفتگو کے آغاز سے پہلے، کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ قرآن پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، ہماری یہ انشاءاللہ مہینے بھر کی یہ مجلس اسی سے متعلق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور اس قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اس کا شوق ذوق پیدا کرے ہمارے اندر، اور اس کے لیے ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی برکتوں کو، جس کی آج امت کو انتہائی شدید ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ کنجی اور راستہ، مفتاح یا کلید کا کام کرنے والی ہے۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے عادل محمد خلیل کی، اول مرۃ اتدبر القرآن، کہ سب سے پہلی مرتبہ میں قرآن پر تدبر کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے انتہائی زبردست
بعض کبار علماء کے تزکیے اور توصیے ہیں، اس میں موافقت ہے کہ یہ بہت ہی زبردست اور قیمتی انداز میں انہوں نے اکٹھا کیا۔ یہ قرآن کی تفسیر پورے طریقے پہ نہیں ہے، قرآن کے فوائد اور لطائف کا مجموعہ نہیں ہے، لیکن قرآن کی ہر صورت سے متعلق انہوں نے ابتدائی بنیاد پر ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ اگر آپ اور ہم اس کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور اس کے بعد خود صاحب کتاب نے بھی اپنے مقدمے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر آپ اور ہم اس کو پڑھنے کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ ہم یوں ہی قرآن پڑھ جاتے ہیں تو قرآن کی لذت، قرآن کی تاثیر، اس کے معجزاتی پہلو، اس کی باریکیاں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے امتیازات اور امتیازی شان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کب آئے گی؟ جب ہم اس پر غور کریں گے، اور غور کرنے کے لیے لمبا چوڑا وقت چاہیے، لیکن یہاں سرسری طور پر اس تدبر کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ایک کنجی دی ہے، ایک مفتاح دی ہے، گویا یہ قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک آغاز ہے، ایک افتتاح ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذوق و شوق سے اسے سنے گا، پڑھے گا، تو اس کے اندر قرآن کو سمجھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور قرآن کے معانی اور مطالب کی باریکیوں کا ایک طریقے سے ادراک بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے کہ ہم قرآن کی پوری تفسیر نہیں پڑھ رہے ہیں، اور نہ سارے فوائد و لطائف اور احکامات کا گھیراؤ کریں گے۔ ہر صورت کا اجمالی بیان ہوگا، اور ان کا منہج کیا ہے بہت شاندار انداز میں انہوں نے سمیٹا ہے۔ میں اس منہج کو بیان نہیں کرتا ہوں، آپ جیسے جیسے سنتے جائیں گے آپ کو خود احساس ہوگا۔ ہم آج کے درس میں صرف سورہ فاتحہ پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے متعلق جو انہوں نے تدبر کی کچھ گوشے ہمارے سامنے رکھے ہیں، بڑی غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، رب العالمین کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر جس کی اہمیت حاصل ہو، جس کی طرف ہم توجہ اپنی پوری کی پوری رغبت کو مائل کریں۔ یہ ایسا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، کلام اور اللہ تعالیٰ سے متعلقہ امور ہی رکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ سورہ مکی ہے، اور متفقہ طور پر اس کی آیتیں 7 ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، سورۃ الفاتحہ جسے ہم کہتے ہیں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسی سے اس کی اہمیت بھی واضح ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ ہر مسلمان کو کم سے کم سورہ فاتحہ کے معنی اور مطالب اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں جب یہ اسے پڑھے تو اس کے ذہن و دماغ میں وہ معنی، مطالب اور دین کی وہ بنیادیں تازہ ہوں جو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ذکر کی ہے بلکہ تمام بندگان مومنین کو حکم دیا ہے کہ ہر بار اسے پڑھتے رہیں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور اس کے کئی مبارک نام ہیں۔ علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں اس کے 20 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں انہوں نے اس میں سے چند کا ذکر کیا اور اس کے نام رکھنے کی وجہ بتائی۔ یہ متعدد نام کا ہونا اس کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے، اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کرتا ہے۔ اب مناسبت التسمیہ، ناموں کا، کچھ ناموں کا ذکر اور کیوں یہ نام رکھا گیا، ایک ایک لائن میں انہوں نے بیان کیا۔ سب سے پہلے الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ فتح، کھولنا، شروع کرنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ ہم اردو زبان میں افتتاح بھی اسی سے کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ کیوں نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ میں پھر سے عرض کر دوں کہ ایک ایک نام میں یا ایک ایک بات میں کئی پہلو ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا، کتاب اسی لیے میں نے سامنے رکھی ہے کہ صاحب کتاب نے جو باتیں بیان کی ہیں ہماری بات وہیں تک سمٹی رہے تاکہ کم وقت میں ہم باتوں کو سمیٹ سکیں۔ دوسرا نام ام الکتاب۔ ام الکتاب، ام کا معنی ہم ماں کا کرتے ہیں، ام کا معنی جڑ اور بنیاد بھی ہوتا ہے، تو گویا یہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کیوں یہ نام رکھا گیا؟ لأنها اشتملت على جمیع مقاصد الدین، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ دین کے جتنے مقاصد اور بنیاد ہیں ان تمام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس کو شامل ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ کیسے؟ ہم آگے جانیں گے۔ تیسرا نام الحمد ہے، سورۃ الحمد کہا جاتا ہے، لأنها بدأت بالحمد، اس لیے کہ یہ شروعات کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف سے، ستائش سے۔ چوتھا معنی اس کے بعد ایک نام بتایا، السبع المثانی، خود قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کا یہ نام بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ یہی سورہ فاتحہ 7 مثانی ہے، لأن اللہ تعالیٰ سماہا بہذا الاسم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا یہ نام رکھا ہے۔ ہاں، سورہ حجر میں،
سورہ ہجر کی ایک آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی۔ مثانی کا ترجمہ کیا جاتا ہے بار بار دہرائی جانے والی، یہاں انہوں نے آگے وضاحت کی ہے اور قرآن عظیم بھی دیا۔ قرآن کا حصہ سورہ فاتحہ خود قرآن کا حصہ ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ الگ سے سورہ فاتحہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس کی اہمیت پر گویا دلالت کرتی ہے۔ جیسے قرآن میں متعدد مقامات پر ابھی آپ نے سورہ بقرہ میں سنا کہ وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ، جو اللہ کا اور فرشتوں کا دشمن ہے۔ پھر آگے آیت میں جبریل میکائیل کا الگ سے ذکر کیا، جبکہ وہ بھی فرشتوں میں شامل تھے، تو یہ ان کی اہمیت کو اور یہ بتاتا ہے کہ فرشتوں میں بھی ان کی امتیازی اور اونچی شان ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح یعنی جبریل اس رات میں اترتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ فرشتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ جبریل کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح یہاں سورہ فاتحہ کا ذکر قرآن کے ساتھ کیا، یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اور یہ 7 آیتیں ہیں۔ مثانی سے مقصود کیا ہے؟ صاحب کتاب نے ذکر کیا، یعنی وہ جو نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہرائی اور پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس لیے کہ یہ ثنا سے بنا ہے، تعریف کرنے سے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اسے جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی ثنا یعنی تعریف بیان کرتا ہے۔ ایک نام سورہ فاتحہ کا الکافیہ ہے، یعنی کفایت کرنے والی، کافی ہم اردو میں بولتے ہیں کہ یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کافی ہے، کیا مطلب؟ انہوں نے اس کی وجہ بتائی، اس لیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ اگر ایک بندہ پڑھتا ہے تو یہ نماز کے لیے کافی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر کچھ بھی پڑھ لے تو وہ سورہ فاتحہ کی جگہ کافی نہیں ہوگی، نماز کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے کفایت کرنے والی صورت یہ ہے۔ ایک نام اور بتایا الشافیہ، یہ شفا دینے والی صورت ہے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک انہا رقیہ، یہ حضرت ابو سعید خدری کا بخاری وغیرہ میں جو واقعہ ہے، دم کرنے والا پورا قصہ آپ جانتے ہیں۔ صرف اس جملے سے انہوں نے استدلال کیا نام کے لیے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، یعنی جھاڑ اور دم کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور ان کے رفقا نے ایک سردار کو، جس کو کسی ڈنک مارنے والے کیڑے نے، بچھو نے ڈنک مارا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ اس سے شفا پایا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ بھی ہے۔ یہ چند ناموں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔ اس کی فضیلت میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں، یہاں صرف 2 حدیثوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو صحابی رسول ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا تھا ایک واقعے کے ضمن میں، لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، کہ میں آپ کو ایسی صورت سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے۔ سنا آپ نے؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کی سب سے عظیم صورت، بلا وجہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جب ہم اس کے معنی اور مطالب پر، اس کی گہرائیوں پر غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں یہ قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا، اور پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع الباقی، الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی سب سے عظمت والی صورت ہے، اور یہی السبع المثانی ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں کیا۔ والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا۔ ہاں، یہی 7 مثانی ہے، اور پھر قرآن مجید بھی ہے جو مجھے دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری حدیث انہوں نے نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہاں، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں اس سورت یعنی سورہ فاتحہ کے جیسی کوئی دوسری سورہ نازل کی گئی۔ یعنی خود قرآن میں بھی اس کی مثال نہیں ہے
کتنی اہمیت اور فضیلت والی یہ صورت ہوئی. وَإِنَّهَا لَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہی سبع من المثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں. اور قرآن عظیم، یعنی یہ قرآن عظیم بھی اس اطلاق، قرآن پورے قرآن کو بھی کہتے ہیں، قرآن ایک سورت کو بھی کہتے ہیں، ایک آیت کا بھی قرآن کا حصہ ہو تو اس کو بھی قرآن کہتے ہیں. اسی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان میں قرآن اتارا، جبکہ قرآن کی 5 آیتوں کا نزول ہوا تھا، اور اس کے چند دنوں بعد سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر ایک فترے کے بعد. چنانچہ یہی قرآن ہے جس کو جو مجھے دیا گیا. یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں وہ روایت بھی ہے کہ ایک فرشتے نے آ کر اللہ کے رسول سے سلام کر کے کہا کہ میں تم کو 2 نور کی بشارت دیتا ہوں جو توریت انجیل زبور میں جس کے جیسی نازل نہیں ہوئی، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور بھی اس کی فضیلت میں روایتیں ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے ایک عنوان قائم کیا اور یہ ان کا اسلوب ہے کہ سورت کے آغاز کا سورت کے آخری حصے سے، ابتدائی حصے کی آیتوں کا آخری حصے کی آیتوں سے کیا تعلق ہے. تو انہوں نے عنوان قائم کیا موافقت اول السورہ لآخرہا، سورت کے آغاز کا سورت کے آخر سے موافقت اور مناسبت. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ شروع ہوتی ہے حمد سے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اس سے شروعات ہو رہی ہے. وختمت بالدعاء، اور اس کا اختتام دعا سے ہو رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کے مستحق بنے، غضب کے شکار ہوئے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہی سے دوچار ہوئے، الضالین. چنانچہ دعا حمد سے شروعات ہوئی، دعا پر خاتمہ ہوا. وَكِلَاهُمَا مُوَافِقٌ لِلْآخَرِ، یہ دونوں ابتدا اور اختتام دونوں ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں. کیسے؟ اس طرح سے کہ حمد بھی دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین، جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں تو یہ بھی اصل میں دعا ہے. جیسا کہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث میں ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے فضیلت والی دعا ہے الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کو دعا کہا، یعنی دعا سے حمد سے آغاز ہو رہا ہے، دعا پر خاتمہ ہو رہا ہے، دونوں کے دونوں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں. وذالک، اب آگے آخری جملہ انہوں نے کہا اس عنوان کے تحت کہ جو شخص حمد اور ثنا، اللہ کی حمد اور ثنا کر کے دعا کے ذریعے سے اپنی بات کا، اپنی دعا کا آغاز کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو آپ اللہ کی تعریف اور ثنا کر کے اگر دعا مانگتے ہیں تو یہ قبول کرنے، اللہ کے یہاں قبول ہونے کے زیادہ لائق ہوتی ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دعا قبول ہو. آگے انہوں نے ایک عنوان قائم کیا اور ہر صورت کے تعلق سے انہوں نے یہ بتایا ہے المحور الرئیسی للسورہ، کہ صورت کا رئیسی بنیادی محور. ہمارے یہاں اردو میں مرکزی عنوان کے تحت کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس صورت کا مرکزی عنوان یا مواد یہ ہے، موضوع یہ ہے. انہوں نے المحور الرئیسی کہا کہ بنیادی رئیسی محور، کس محور پر یہ صورت گردش کرتی ہے. تو چنانچہ انہوں نے ایک جملے میں کہا تحدید معالم الدین واصولہ وفروعہ، کہ دین کے معالم، دین کے نشانات اور تعلیمات کی تحدید کرنا، متعین کرنا، اس کے اصول بنیادوں کو اور اس کے فروع یعنی شاخوں کو. اصول اور فروع، دین کے تمام معالم کی تحدید کرنا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ دین کے جتنے مقاصد، اصول اور فروع ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر سمٹے ہوئے ہیں. اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن کا سر، بھید، خلاصہ کہا گیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سورہ فاتحہ کا. مواضیع، اگلا عنوان مواضیع السورۃ المبارکہ، اس مبارک سورت کے موضوعات کیا کیا ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک چھوٹی سی 7 آیت کی سورت ہم ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں دین کی بنیادیں اور فروعات سمٹی ہوئی ہیں. تو کیسے یہ جو موضوعات انہوں نے بیان کیا، بس اس پر غور کرتے جائیے اور ڈوبتے جائیے. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ اولاً عقیدے سے شروع ہوتی ہے، اعتقاد اور عقیدے سے شروعات ہوتی ہے، پھر عبادت کا ذکر ہے، پھر منہج کا ذکر ہے. ایک لائن کہی انہوں نے، ایک پوری کتاب ہے، ایک لائن میں ایک کتاب کہی. سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے عقیدے سے. کیسے؟ ابھی آگے واضح ہوگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات، اللہ کی توحید الوہیت ربوبیت اسماء و صفات کا تذکرہ، پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان کا تذکرہ، یہ عقیدہ ہے. ہاں پھر عبادت کا ذکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی آگے تھوڑی سی وضاحت ہوگی. پھر اس کے بعد منہج کا، کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ، طریقہ، صحیح راستہ، صحیح طریقہ کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ہے. وہ صراط مستقیم کیا؟ انعام والوں کی. وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتی جو مغضوب اور ضالین کی ہے. کتنی پیاری بات کہی ہے. اور دنیا میں جتنے شرک کرنے والے گروہ اور مذہب ہیں، جتنے کفر والے مذہب ہیں، جتنے بدعت والے مذہب ہیں، جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہٹے ہوئے مسلک ہیں، مسلمانوں میں بھی جتنے مسلک ہیں، وہ سب منہج کے سلسلے میں انحرافات کا شکار ہیں. سورہ فاتحہ کی اس آیت کو غور سے اگر آدمی پڑھ کر سمجھ لے اور اس متعینہ اصول کی بنیاد پر اپنی زندگی کا راستہ، مذہب، دین اور مسلک متعین کرے تو گمراہی سے بچ جائے گا. یہ طے ہے. تو پہلے سورہ فاتحہ میں عقیدے کا ذکر ہے، پھر عبادت کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد منہج کا. اس کو اور کئی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، موقع نہیں ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں کیسے شروعات کی. چنانچہ عقیدے سے شروعات ہوئی، الحمدللہ رب العالمین. اس ایک جملے میں تینوں توحید آتی ہے. تفصیلی سورہ فاتحہ کی تفسیر جو میں نے بیان کی ہے آپ سن سکتے ہیں. اس میں اشارہ ہے توحید الوہیت کی طرف. الحمدللہ، اللہ کا نام، اللہ اسم ذات. اور اسم ذات جب بولے سب سے بنیادی نام تو سارے نام اس میں آ گئے. اور اللہ بنا ہے الہ سے، جس کی عبادت کی جائے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ الہ سے ہی اللہ بنا ہے. یہ توحید الوہیت آ گئی. ہاں رب العالمین، یہ ربوبیت آ گئی کہ سارے جہانوں کو پالنے والا، سارے کام کرنے والا وہی ہے. پیدا کرنا، موت دینا، بارش برسانا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، اچھا کرنا، برا کرنا، اور جو ضروریات ہے سارے انتظامات اور کائنات کا نظام چلانا، وہ ربوبیت میں آ گیا. تو اس میں الوہیت اور ربوبیت دونوں ہیں. اور الحمد میں یہاں انہوں نے نہیں کہا، الحمد میں اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیاں اور کمالات یعنی اسماء و صفات بھی آ گئے. لیکن آگے یہ کہا الرحمن الرحیم، جو دوسری آیت ہے، اشارۃ الی توحید الاسماء والصفات. کہہ رہے ہیں کہ الرحمن الرحیم جو اللہ کے دو صفاتی نام ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ رقیق ہے، اللہ تعالیٰ کی انتہائی رحمت کو بیان کرنے والے، کہ بندوں پر مہربان ہے. وہ ربوبیت کر کے ربوبیت کے ساتھ پال بھی رہا ہے، رب العالمین ہے، اور رحمان الرحیم کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ کر رہا ہے. رحمت کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں پروردگار رحم کرنے والا ہے. آپ اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ دنیا کا بدترین، اس کی مخلوق کا بدترین شخص جو ہے ابلیس، اس نے بھی اللہ سے دعا مانگی تو قبول کر لی، مجھے مہلت دے، مہلت دے دی. اور پھر رحمت کے کیا کیا گوشے ہیں، کتاب لکھی جا سکتی ہے. آگے کہیں گے کہ اس میں توحید، کہتے ہیں کہ اس میں توحید اسماء اور صفات، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اصل الاصول، الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات. اس میں سے ایک بھی صحیح نہیں رہا تو ہمارا ایمان ہی نہیں رہے گا، لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ عقیدہ ہو گیا. ہاں عقیدے کی ایک اور بھی بات ہے، مالک یوم الدین میں آخرت کے دن پر ایمان کی طرف اشارہ ہے. جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور آخرت کی ساری باتیں اس کے اندر آ گئی. اور بہت ساری اس میں اور بھی تفصیلات شامل ہو جاتی ہیں ایمان بالآخرہ میں. ثم العبادہ، پھر عبادت کا تذکرہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہل علم نے کہا ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ علاوہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہم مانتے ہی نہیں. و ایاک نستعین معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، یعنی تیرے علاوہ کسی کی طاقت قوت ہے ہی نہیں. کائنات میں کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فرشتہ، کائنات کی پوری طاقتیں مل کر ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی، کچھ دے بھی نہیں سکتی. اس لیے صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اللہ پر توکل ہے، یہ عبادت ہے. دوسرا جملہ توکل ہے، اور یہی ہماری تخلیق کی بنیاد ہے. ساری دنیا اور آخرت کی سعادت اور خیرات انہی دو چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، پوری طریقے سے شرک سے بچ جائیں، اور اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائیں، اپنے آپ کو اسی کے سامنے جھکا دیں. ثم المنہج، پھر تیسرے شکل میں منہج کا تذکرہ ہے. منہج طریقہ زندگی، اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، کہ زندگی گزارنے کا راستہ کون سا ہو جو صراط مستقیم ہے، اور کون لوگوں کا انعام یافتہ، مغضوب اور ضالین کا نہیں. آگے فوائد و لطائف حول سورۃ المبارکہ، یہ آخری عنوان انہوں نے قائم کیا کہ اس سورۃ مبارکہ کی کے فائدے کیا کیا ہیں اور اس میں لطیف باتیں کیا ہیں. ہاں نمبر 1، یہ سورت حمد کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے. حیث ان اللہ تعالی یبدأ،
حمد سے کیوں ہم شروعات کر رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے؟ کیوں حمد کریں؟ اپنی بات کا آغاز اللہ سے کریں، اللہ کے کلام کا آغاز کریں تو حمد سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت ساری نوازشات کی ہیں، اور کیسے کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی بدلہ ہم سے نہیں چاہیے، ہم اور آپ ہی نہیں، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ربوبیت سے اپنا اپنا حصہ پا رہے ہیں، نعمتیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، یا نہ اسے کوئی امید ہے، نہ کوئی حاجت اور ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر کسی بدلے کے، چاہت کے، ضرورت کے پوری مخلوقات پر احسانات کر رہا ہے تو ایسی ذات حمد اور تعریف کی تو مستحق ہے۔ چنانچہ وہ اللہ بندوں کی جانب سے حمد اور تعریف کا مستوجب ہے یہ عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تنبیہ کی، آگاہ کیا تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا اما ان ربک یحب المحامد، سنو تمہارا پروردگار اپنی تعریف پسند فرماتا ہے۔ اللہ کو حمد اور تعریف، اس کی بڑائی بیان کرنا بڑا پسند ہے، احمد اور نسائی ہے، اور علامہ البانی نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا۔ یہ پہلا فائدہ بیان کیا۔ دوسرا فائدہ کہ اس صورت میں اعمال قلوب، دل کے اعمال میں سے دو انتہائی اہم اعمال کا ذکر کیا گیا، دل کے عمل جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک عمل ہے اخلاص، ساری نیکیوں کے قبول ہونے کی بنیاد اخلاص کسی چیز کو خالص بنانا، اور جب ہم اخلاص کہتے ہیں تو اس میں شرک، ریاکاری، جتنی قسمیں ہیں سب سے عمل کو خالص بنا کے اللہ کے لیے کرنا۔ یہ اخلاص کہاں آیا؟ ایاک نعبد میں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، گویا تیرے لیے اخلاص اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا عمل جو ہے دل کا عمل التوکل ہے، جو ایاک نستعین میں کہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں یہ معنی بھی آیا کہ ہم تیرے محتاج ہیں، یہ معنی بھی آیا کہ پروردگار تو ہی ہے جو مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، ہماری سنتا ہے، ہم کو دیتا ہے، لہذا تجھی سے مانگتے ہیں۔ نافع اور نقصان زار تو ہی ہے، نفع اور نقصان کا مالک تو ہی ہے۔ نمبر 3 کہ اس میں اس صورت کے اندر اچھی صحبت کی اہمیت کا بیان ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اچھی صحبت اور اچھے اسوے اور نمونے کو، کہ اپنے سامنے اچھا نمونہ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی شخصیت اور سیرت پڑھانی چاہیے، جو نیک ہیں، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، پڑھانا چاہیے، اور صحبت بھی ایسے ہی لوگوں کی جو نیک ہوں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ کہاں سے نکالا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ بتا اللہ، اس پر چلا، اس پر قائم رکھ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر رہنا چاہیے، اور انعام یافتہ کون ہے؟ نبیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، جیسا کہ قرآن نے کہا۔ نمبر 4 سورت کا فائدہ ایک ہے التنویہ بضرورت وحدت الامہ، اس میں آگاہ کیا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ امت کا معاملہ اجتماعی ہونا چاہیے، امت کے درمیان وحدت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، نعبد نستعین، واحد نہیں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم سب تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ ہم اکٹھا ہیں، اجتماعیت کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہی صیغہ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی ہے۔ نمبر 5 لطائف کے تحت انہوں نے کہا کہ انسان کو، ہم کو اور آپ کو اور مومن بندوں کو مسلمان ہو جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کی مسلسل برابر لگاتار ضرورت ہے، اور ہدایت کی تمام قسموں کی، ہدایت کی قسمیں 3 قسموں کا ذکر انہوں نے کیا۔ الارشاد یعنی رہنمائی، علم ملے، پہلے ہم جانے کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، یہ ہدایت کی پہلی قسم ہے ارشاد۔ دوسری توفیق، جاننے کے بعد ہم کو توفیق ملے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ تیسری ہدایت ہے تثبیت یا تثبیت، ثابت قدمی، یعنی جان لینے کے بعد، توفیق پانے کے بعد اس پر قائم رہیں،
بعض لوگ توفیق پانے کے بعد میں راستے سے ہٹ جاتے ہیں، رمضان المبارک میں نیک بن جاتے ہیں، رمضان کے بعد ثابت قدم نہیں رہ پاتے۔ تو ہمیں آپ کو مسلسل ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ اگر نہ مانگیں یا اللہ کی رحمت اور ہدایت نہیں ہوگی تو بندہ علم سے محروم ہوگا، علم حاصل کرنے کے بعد عمل سے محروم ہوگا، عمل ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے گمراہی کا شکار ہو جائے، دوسرے راستوں پر مختلف شیاطین الانس والجن مختلف فتنے لائیں اور آدمی بھٹک جائے۔ اب ان ہدایت کو الف بے جیم کر کے انہوں نے وضاحت کی ان تینوں معنی کو۔ الارشاد، ہدایت الارشاد یعنی رہنمائی والی ہدایت، دکھانے اور راستہ دکھانے والی ہدایت، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی راستہ بتاتے ہیں، یہ ارشاد ہے۔ تو راستہ بتانا، دکھانا، صحیح علم دینا، یہ پہلی ہدایت ہے۔ ہاں، یعنی اے محمد آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کی دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلا معنی ہے ہدایت کا۔ دوسرا معنی ہدایت کا توفیق، ہدایت التوفیق، جیسے سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کو خطاب کر کے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ توحید کی کتنی بڑی دلیل ہے ایک، اور ہدایت کا معنی بھی یہاں واضح ہو رہا ہے کہ راستہ بتانے والے ہدایت کا معنی یہاں مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستہ سب کو بتایا، ابو بکر صدیق کو بھی بتایا، ابو جہل کو بھی بتایا، ہاں اپنے قریبیوں کو بھی بتایا، اپنے بعید مسلمانوں کافروں، جو کافر ہوا، جو مسلمان ہوا، مشرک ہوا، سب کو راستہ بتایا۔ راستہ بتانے والی ہدایت اللہ کے رسول نے دی، تو پھر اللہ نے یہاں کیوں کہا کہ آپ راستہ ہدایت نہیں دے سکتے؟ مطلب توفیق نہیں دے سکتے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت کوشش کے باوجود اپنے چچا، سگے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، تعلیم دی، مطالبہ کیا، لیکن وہ کفر پر مرے۔ چنانچہ اللہ کے آگے کہتے ہیں، یعنی اس آیت کا معنی بتاتے ہوئے کہ انکا یا محمد لا تجعل الناس مہتدین، اے محمد آپ لوگوں کو ہدایت والا بنا نہیں سکتے، راستہ بتا سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن توفیق نہیں دے سکتے، ہدایت یاب نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حق اور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ کام آپ کا نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اس سے پتہ چلا ایک توحید کی ایک بات یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے کاموں میں دخل نہیں ہے یا اختیارات نہیں ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی اور شخص، کوئی اور مخلوق اس درجے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیم، ہدایت کا تیسرا معنی ہدایت التثبیت، ثابت قدمی والی ہدایت، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سورہ محمد میں والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور زیادتی کرتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے، بچاؤ دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہدایت میں زیادتی کرتا ہے کا مطلب یہ کہ ان کو ہدایت پر ثابت قدم بنا دیتا ہے، جمنے والا بنا دیتا ہے، مضبوط بنا دیتا ہے۔ الذی ہم علیہ، جس ہدایت پر وہ ہیں اس پر قائم کر دیتا ہے۔ فکلما زادوا ہدی ثبتوا علیہ، تو جب بھی اللہ تبارک وہ ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں گویا وہ اپنی ثابت قدمی کو بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت قدمی ہوتی ہے، اور ہدایت کی ضرورت ہم کو ہر موقع پر ہے، مسلسل ہے، جو پانچواں فائدہ بتایا کہ ہم کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو، اس دعا کو قرآن کی نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہر بندے پر لازم قرار دیا ہے۔ ہاں وہ حدیث بھی یہ حضرت ابو ہریرہ والی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، صلاۃ یعنی نماز۔ اللہ نے اس حدیث قدسی میں سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ کہا، ایک چیز کو پورے کا نام دیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ رکن ہے، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اسی کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کی ہمیں تلقین کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کی دعا مانگنا ہمارے لیے زندگی کی سب سے اہم دعا ہے۔ ہم دنیا میں جو مانگتے ہیں، بہت غور سے یہ جملہ سنیے،
دنیا میں بہت سی چیزیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں اپنی زندگی میں، ابھی رمضان میں بہت سی چیزیں مانگیں گے، سب سے قیمتی چیز کیا ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کیوں؟ جب ہم کو ہدایت مل گئی تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، تقوی اور ہدایت ایمان جس کے پاس ہوگا دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ملیں گی، ساری برکتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ یہ کنجی ہے، راستہ ہے ساری بھلائیوں کا۔ چھٹے نمبر پر انہوں نے اس کا فائدہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا آغاز جو ہے، اس سورۃ الفاتحہ کا آغاز حمد سے کیا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ حمد کی، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنے کی اہمیت، بعض فضیلتیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ ذہن میں اس کی اہمیت کو رچا بسا لیں، ہاں، کہ یہ ایک بندے کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے یہ ہمارے دماغ میں پیوست ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا حمد کی فضیلت کے اور اہمیت کو پیش نظر کہ افضل عباد اللہ الحمادون، یعنی حدیثوں کے ایک ایک جملے کا حاصل انہوں نے بیان کیا، 3-4 باتیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ فضیلت والے بندے حمادون ہیں، یعنی خوب اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ حامد اسی سے ہے اور حماد مبالغے کا صیغہ۔ حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے سب سے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کی خوب 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 حمد بیان کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، افضل الدعائے الحمدللہ، کہ دعائیں ہم بہت سی مانگتے ہیں، دعاؤں میں سب سے زیادہ افضل دعا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی الحمدللہ ہے، لہذا اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ تیسری بات، احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو تلقین کی صحیح حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سے کائنات کی روزی اور ساری برکتیں ملتی ہیں، اور لا الہ الا اللہ سے اگر آسمان اور زمین بھی بند ہو تو یہ کھل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ یہ ایک حدیث بھی ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، احب الکلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف اس کی حمد کے ساتھ۔ ہاں، آگے آخری بات کہی انہوں نے، الحمد سبب ثبات النعمہ علی العبد و سبب زیادتها، کہ اللہ کی تعریف جو بندہ کرتا ہے، شکر اور تعریف بیان کرتا رہتا ہے، یہ نعمت کے، بندے پر نعمت کے قائم رہنے اور نعمت کے اضافے کا سبب ہے۔ آپ کو کوئی نعمت ملی ہے اور وہ چھین لے، اللہ چھین سکتا ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں، چھین جاتی ہے نعمت، دولت لٹ جاتی ہے، خوبصورتی چلی جاتی ہے، اور بہت ساری نعمتیں۔ تو اس نعمت کو اگر آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ زوال نعمت سے آپ محفوظ رہیں تو اللہ کی حمد کریں، حدیثوں میں یہ مضمون ہے، اور نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ کی حمد کریں، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو جو سکھایا، عبادت کو استعانت پر مقدم کیا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کا ذکر پہلے ہے، استعانت کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت استعانت کے ملنے کا، اللہ کی مدد کے ملنے کا وسیلہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کی عبادت کریں۔ ہاں، فَلَا يُسْتَعَانُ بِاللَّهِ فِي أَمْرٍ مِّنَ الْأُمُورِ إِلَّا بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، تو کسی بھی معاملے میں دنیا اور آخرت کے ہم جو بھی چیز چاہتے ہیں اس میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے ہی ہمیں وہ چیز ملے گی۔ کافروں مشرکوں کو اللہ تعالیٰ بعض حکمتوں کے تحت کچھ چیزیں دیتا ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو زیادہ امید اور اقرب بات جو ہوتی ہے قبولیت دعا کی، وہ اس بنیاد پر کہ بندہ اللہ سے مانگنے سے پہلے اللہ کی عبادت کرے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم حمد و تعریف کریں، اور جیسا کہ سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے۔ اور ایک وجہ اہل علم نے یہ بھی بیان کی کہ ایاک نعبد، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، اللہ کے حق کو پہلے بیان کیا، اور یہ زیادہ اہم اور بنیادی بات ہے کہ اسی مقصد کے لیے بندوں کو، جن و انس کو اللہ نے پیدا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، شرک نہ کریں، اس لیے ایاک نعبد پہلے کہا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اس کا تتمہ اور تکمیل پیش کرتا ہے، جبکہ ایاک نعبد میں استعانت بھی شامل ہے، لیکن بندے کی حاجت اور ضرورت کا بھی اظہار ہو کہ یہ واضح ہو کہ بندے مسلسل محتاج ہیں اور اللہ غنی اور بے نیاز ہے۔ بہرحال اللہ تبارک، انہوں نے کہا اما قول احدہم ایاک نستعین، جب ہم کہہ رہے ہیں تو اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم طاقت اور قوت والا صرف اللہ کو مان رہے ہیں۔
اب ایاک نعبد، عبادت کے بغیر اگر کوئی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو یہ اسی کو واضح کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی طاقت اور قوت اللہ کے سوا نہیں ہے، قوت اور حول یعنی قوت کام کے کرنے کی، حول یعنی کسی حالت کو بدلنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کہوں اور اللہ میری حالت بدل دے وے، میرے معاملے میں میری مدد فرمائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی بندہ کہہ رہا ہے، استعانت مانگ رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن اپنے پروردگار سے منہ پھیرتا ہے، پیٹ پھیرتا ہے، اس کے ذکر سے غافل ہے، اگر اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل رہ کے کوئی مانگ رہا ہے مدد، تو اس کو یہ مدد دعا فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ آخری فائدہ جو انہوں نے بیان کیا کہ علاقۃ الفاتحہ بسورۃ البقرہ و سورۃ عمران، کیا بات کہی ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ یہ جو فائدے بیان کیے نا، سب ایک ایک کتاب ہے، اور میں بھی اجلت سے کام لے رہا ہوں کہ جلدی کم وقت میں، کیونکہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، کم سے کم وقت میں باتوں کو سمیٹا جائے۔ یہ آخری بات انہوں نے کہی کہ سورہ فاتحہ کا تعلق، پہلے تو الحمد کا آخری سے بتایا، اب سورہ فاتحہ کا تعلق جو بعد والی سورت ہے سورہ بقرہ سے اور پھر سورہ آل عمران سے، تو بڑا مختصر انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ کا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے کیا تعلق ہے۔ آخر ما جاء فی الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے اخیر میں جو بات آئی ہے کہ اے ہمارے پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہاں ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہر قسم کی ہدایت، یہ مربوط ہے، یہ جو دعا بندے کو سکھائی اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بات جڑی ہوئی ہے سورہ بقرہ کے آغاز سے، ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے کہا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، بندے نے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت مانگی، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اور آگے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، یہ متقیوں کے لیے یہی ہدایت ہے، تم مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو یہ قرآن پڑھو، یہ متقیوں کے لیے، تقوی شعار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں آخر ما جاء فی الفاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد آخری سورہ فاتحہ کا آخری حصہ کیا ہے کہ پروردگار ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں۔ تو مغضوب کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم وہم الیہود، یہ یہود ہیں جو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتے تھے، حق کو جانتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے تھے، تو یہ یہود ہیں۔ تو سورہ بقرہ اس کے بعد آئی، اور اس میں یہودیوں کے اپنے رب کے ساتھ جو معاملات تھے ایمان و عمل کے اعتبار سے، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ جب ہم نے کہا کہ مغضوب والا راستے سے ہم کو بچا، تو سورہ بقرہ نے بتایا کہ مغضوب علیہم کے یہ طریقے ہیں، تم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ پڑھا، آگے وہ تذکرہ ہوگا کل کے درس میں انشاءاللہ، ان کے طریقے یہ ہیں، اس سے تم بچو، مغضوب کا راستہ یہ ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں آخری میں کہا گیا کہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نصارہ ہیں، یہ نصارہ ہیں، گمراہ ہونے والے جو بغیر علم کے عمل اور بدعات کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آئی ہے، جو سورہ آل عمران کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں نصارہ کے حالات کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کیا معاملات رکھے، کس طرح کی گمراہیوں کے شکار ہوئے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ضالین کا مغضوب علیہم کا ذکر کیا، سورہ آل عمران میں ضالین کا ذکر کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے مغضوب علیہم اور ضالین کا، تم کو اس سے بچنا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے مختصر انہوں نے نکات اور خلاصہ کے طور پر یا تدبر کی کچھ کنجی کے طور پر ہمیں اور آپ کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پر تدبر کا حق ادا کرنے کی اپنی طاقت کے مطابق ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے فوائد اور برکات سے ہمیں دنیا اور آخرت میں جو ہے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔